السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں عمران یوسف۔ ہیڈلائنز اب جان چکے ہیں۔ خبر آپ کو دیں کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس کا ایران کے خلاف دوہرا معیار۔ سیکیورٹی کونسل میں ایرانی مندوب عامر سعید ایرانی نے کہا ہے کہ مغربی ممالک نے شام میں ایرانی قونصل خانے پر اسرائیلی حملے کی مذمت نہیں کی۔ مغربی ممالک مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کو کم نہیں کرنا چاہتے۔ ایران نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ایران نے اپنے دفاع کا حق حاصل کیا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس کا ایران کے خلاف دوہرا معیار۔ سیکیورٹی کونسل میں ایرانی مندوب عامر سعید ایرانی نے کہا ہے کہ مغربی ممالک نے شام میں ایرانی قونصل خانے پر اسرائیلی حملے کی مذمت نہیں کی۔ مغربی ممالک مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کو کم نہیں کرنا چاہتے۔ ایران نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل اجلاس میں اپنی جارحیت پر پردہ ڈالنے کے لیے 3 مطالبات رکھ دیے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل اجلاس میں اسرائیلی مندوب گیلان اردن نے یہ کہا کہ سلامتی کونسل اسرائیل پر ایرانی حملوں کی مذمت کرے۔ ایران پر مزید سخت پابندیاں عائد کی جائیں۔ ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل اجلاس میں اپنی جارحیت پر پردہ ڈالنے کے لیے 3 مطالبات رکھ دیے ہیں۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل اجلاس میں اسرائیلی مندوب گیلان اردن نے یہ کہا ہے کہ سلامتی کونسل اسرائیل پر ایرانی حملوں کی مذمت کرے۔ ایران پر مزید سخت پابندیاں عائد کی جائیں۔ امریکی مندوب رابرٹ ووڈ نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایران کو اسرائیل کے خلاف مزید کارروائی کرنے سے روکا جائے۔ سیکیورٹی کونسل اسرائیل پر ایرانی حملوں کی مذمت کرے۔ عالمی مبصرین کے مطابق اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں اسرائیل پر ایرانی حملے کی مذمت کے امکان بہت کم ہے۔ امریکی مندوب رابرٹ ووڈ نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایران کو اسرائیل کے خلاف مزید کارروائی کرنے سے روکا جائے۔ سیکیورٹی کونسل اسرائیل پر ایرانی حملوں کی مذمت کرے۔ عالمی مبصرین کے مطابق اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں اسرائیل پر ایرانی حملے کی مذمت کے امکانات بہت کم ہیں۔ دوسری طرف G7 ممالک کی اسرائیل پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی درخواست پر بلائے گئے G7 ممالک کے ہنگامی ورچوئل اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں امن قائم کرنے کی کوشش تیز کر دی جائے۔ مشرق وسطی میں امن خطے میں کشیدگی کم ہونے سے ہی آئے گی۔ مزید تصادم سے گریز کیا جائے۔ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ G7 ممالک کی اسرائیل پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی درخواست پر بلائے گئے G7 ممالک کی ہنگامی ورچوئل اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ مغربی ممالک مشرق وسطی میں جاری کشیدگی پر دوہرا کردار ادا کر رہا ہے۔ روسی مندوب نے سیکیورٹی کونسل اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس نے شام میں ایرانی قونصل خانے پر اسرائیلی حملے پر دوہرا کردار ادا کیا ہے۔ مغربی ممالک نے سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں 1 اپریل سے اسرائیلی حملے کی مذمت نہیں کی۔ اب رد عمل میں ایرانی حملے کی مذمت نہیں کی جا سکتی۔ اسرائیل مسلسل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ مغربی ممالک مشرق وسطی میں جاری کشیدگی پر دوہرا کردار ادا کر رہا ہے۔ روس کی ایران اور اسرائیل سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ روسی وزارت خارجہ کا اپنے بیان میں کہنا ہے کہ مشرق وسطی کے ممالک مل کر خطے میں جاری کشیدگی کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کریں۔ روس کا امن کی خاطر انحصار خطے کے ملکوں پر ہے۔ خطے میں خطرناک کشیدگی تباہی کا باعث بنے گی۔ روس متعدد بار اسرائیل فلسطین تنازع پر خبردار کر چکا ہے۔ یہ مسئلہ عدم استحکام کی جانب گامزن ہے۔ روس کی ایران اور اسرائیل سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ شام میں ایرانی قونصل خانے پر بمباری کا جواب۔ ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کر دیا۔ ایران نے پہلے سینکڑوں ڈرون اسرائیل کی طرف بھیجے، پھر کروز اور بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ حملے کے بعد اسرائیل میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ایران کا اسرائیل پر جوابی وار۔ دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر بمباری کے جواب میں ایران نے اسرائیل کو نشانے پر رکھ لیا۔ ایران نے اسرائیل پر 200 ڈرون اور میزائل داغ دیے۔ ایرانی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران نے اسرائیلی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ گولان کی پہاڑیوں اور شام کے قریب اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ تہران اسرائیل میں 50% اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہا۔ اسرائیلی فضائی اڈے کو خیبر میزائل سے ٹارگٹ کیا گیا۔ ایران نے اسرائیل پر حملے کو آپریشن ٹریو پرومس کا نام دیا ہے۔ ایران کے بیلسٹک
बैलिस्टिक मिसाइल अल-फतह ने सिर्फ 400 सेकंड्स में अपने हदफ को निशाना बनाया। हमलों में इसराइली फ़ज़ाई अड्डों समेत अहम और हसास तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी हमले के बाद हर तरफ तबाही मच गई। धमाकों की आवाज़ बैतुल मक़दिस तक सुनाई दी। उनके होसियों, लबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह और फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास की जानिब से भी इसराइल पर हमले किए गए। 2 ईरानी मिसाइल इसराइल के शिमाल मगरबी हिस्से में अपने निशाने पर लगे। इसराइली फौज ने भी तस्दीक की है कि ईरान के 200 ड्रोन इसराइली इलाकों तक पहुंचे। जमीन से जमीन पर मार करने वाले दर्जनों ईरानी मिसाइल्स में से कुछ मिसाइल इसराइल के हुदूद में गिरे। ईरानी ड्रोन से जनूबी इसराइल में फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचा। इसराइल ने उर्दन और शाम के फ़ज़ाई हुदूद में ईरानी ड्रोन नाकारा बनाने का दावा भी किया। इजरायली मीडिया का कहना है कि इसराइल ने शाम और उर्दन पर कई ईरानी ड्रोन को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। अमरीकी और बरतानवी लड़ाका तैयारों ने भी इराक और शाम के सरहदी इलाकों में ईरानी ड्रोन मार गिराए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि उर्दन के लड़ाका तैयारों ने इसराइल की जानिब परवाज करने वाले दर्जनों ईरानी ड्रोन को तबाह कर दिया। क़ब्रिस में मौजूद बरतानवी जंगी तैयारे मशरक़ वस्ता की जानिब रवाना हो गए।